ہوا کہ وہ زندہ ہے اور وہی پوری کائنات کا سنبھالنے والا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، فرمایا کہ اسی نے آپ پر اے پیغمبر کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی کہ جو آپ سے پہلے آ چکی ہیں. کیونکہ اسی نے تصدیق کرنے والے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ ہوتا کہ جو پہلے کتابیں آ چکی ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ چلو تم ادھر کو اس رخ کو، اور قرآن کہہ کہ نہیں اس رخ کو چلو، تو پھر تو شبہ ہو سکتا تھا کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر یہ کتاب ہے اور تم اگر اللہ کے مقرر کیے ہوئے رسول ہو تو سارے رسول جدھر کو چلنے کو کہہ رہے تھے تم ان کے خلاف کہیں کو چلا رہے ہو ہم کو. سمجھ میں آیا؟ اللہ نے ایک ہی سمت مقرر کی ہوگی نا سب کے لیے، ایک ہی تو ڈائریکشن رکھا ہوگا نا اللہ نے سب کے لیے، تم ڈفرنٹ ڈائریکشن میں کیسے لے کے جا رہے ہو. لیکن جب بنیادی طور پر ان پرنسپل انہی باتوں کی ہدایت اور دعوت قرآن دے رہا ہے کہ جو پچھلے انبیاء بھی لا چکے ہیں، تو اس سے تردید نہیں ہوتی انبیاء کی دین کی بلکہ تائید ہوتی. جب تائید ہو رہی ہے تو پھر اس کے ماننے میں تم کو اشکال کیوں ہو رہا ہے؟ اشکال تو جب ہوتا ہے جب اس کے خلاف بات کہی جاتی. یوں کہتا نہیں سارے انبیاء غلط میں صحیح، ساری کتابیں غلط یہ کتاب صحیح جو میں لے کر آیا ہوں، تو پھر بے شک تم کو اشکال ہونا چاہیے تھا. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یوں کہا کہ سارے انبیاء صحیح ہیں، سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ساری کتابیں جو اللہ کی طرف سے آئیں وہ سب صحیح ہیں، تو پھر اس صورت میں ان کی بات نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں. مصدقا لما بین یدیہ، اور فرمایا کہ وانزل التوراۃ والانجیل، اسی نے تورات اور انجیل کو بھی اتارا ہے. دیکھیے آپ، میں نے پہلے بھی کسی موقع پر کہا تھا کہ قرآن حکیم کے لیے دو طرح کے لفظ آتے ہیں، ایک انزال اور ایک تنزیل. نزل تنزیل سے اور انزل انزال سے. انزال جو ہیں وہ ایک دم اتارنے کو کہتے ہیں اور تنزیل کہتے ہیں آہستہ آہستہ اتارنے کو. قرآن شریف کے اندر تو دونوں باتیں ہیں، کیونکہ وہ ایک دم بھی اتارا گیا ہے، لوح محفوظ سے آسمانوں پر اتار دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا اتارا گیا. اس لیے انزال اور تنزیل دونوں لفظ قرآن شریف کے تعلق سے خود قرآن حکیم میں استعمال کیے گئے ہیں. لیکن جہاں تک پچھلی کتابوں کا تعلق ہے، جیسے یہاں قرآن کے تعلق سے تو نزل اللہ ہے اور تورات اور انجیل کے تعلق سے انزل اللہ ہے کہ اس کو ہم نے ایک دم اتارا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو جو دینا تھا دے دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو جو دینا تھا وہ ہم کو ایک دم دے دیا گیا تھا. تو اسی نے تورات اور انجیل بھی اتاری ہے. تو جب مرکز ایک ہے جہاں سے ساری کتابیں چل رہی ہیں، تو اگر تم تورات کو اس لیے مانتے ہو یہودیوں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، تو قرآن بھی تو اسی کی کتاب ہے. اور اے عیسائیوں اگر تم انجیل کو اس لیے مانتے ہو کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، تو قرآن بھی تو اسی کی کتاب ہے. تو اس واسطے جب اللہ کی کتاب ہونے کی وجہ سے کسی کتاب کو مانتے ہو تو قرآن کو نہ ماننے کے کوئی معنی نہیں ہے، جبکہ وہ قرآن تصدیق کر رہا ہے پچھلی کتابوں کی. اچھا صاحب، جہاں تک تورات اور انجیل کا مسئلہ ہے، یہ اس کو صاف ہو جانا چاہیے کہ جب قرآن تورات کہتا ہے یا انجیل کہتا ہے اس سے مراد کیا ہے. کیا وہی کہ جس کو آج بائبل کہا جاتا ہے وہی پوری کی پوری بائبل جو ہے تورات اور انجیل ہے، یا ایسا نہیں ہے؟ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ میں اس کو صاف کرنا چاہتا ہوں، وہ اس واسطے ہے کہ اگر بائبل کو پڑھیں، چاہے تو اس کا اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ عہد عتیق وہ حصہ پڑھ لیں، اور یا نیو ٹیسٹمنٹ پڑھ لیں اس کا جو جس کو یوں کہا جائے گا کہ وہ عیسائیوں سے متعلق ہے، کوئی بھی حصہ اگر پڑھ لیں تو پڑھنے والا بالکل اس کے لیے صاف ہو جاتی بات کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب نہیں ہے، از اول تا آخر. اس واسطے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے تھے، کیا ہوا تھا، اسرائیلیوں نے کیا کہا تھا، اور یہ باتیں اس میں اگر آئیں گی تو اللہ کی کتاب میں یہ باتیں کس طرح سے ہوں گی. سمجھ میں آئے؟ پھر آگے چل کر کے موسیٰ علیہ السلام کا انتقال فلاں جگہ ہو گیا، یہ اس کتاب میں کیسے ذکر آئے گا جو خود موسیٰ علیہ السلام پر اتر رہی ہے؟ سمجھ میں آیا؟ یہ کیسے ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال فلاں جگہ ہوا؟ اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے. مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس کے اندر کچھ احکام اور مسائل تو ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف
اصل مسئلہ یہ ہے صورت کہ تورات جس کو کہا جاتا ہے اس کے دو حصے ہیں. پہلے تورات کو سمجھ لیا جائے. تورات جو ہیں وہ اس کے دو حصے ہیں. ایک تو وہ حصہ ہے کہ جو 10 احکام عشرہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے 10 کمانڈمنٹس اس کو کہی، تو وہ اللہ نے جو 10 احکام موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر وہ دیے تھے تختیوں پر لکھے ہوئے، جو سلیٹس تھیں لکڑی کی ان پر لکھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ احکام دیے تھے. ایک تو یہ حصہ ہے. دوسرا حصہ وہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مختلف اوقات میں وحی کی صورت میں آئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے وہ حکم سنایا لوگوں کو کہ خداوند خدا یہ کہتے ہیں، اللہ یہ فرماتے ہیں، جو بھی ہے. تو یہ دو قسم کے جو ہیں حصے، ان کو تورات کہا جائے گا. وہ جہاں تک لکھا ہوا حصہ تھا جو اللہ ہی کی طرف سے آیا وہ، اور اسی طرح سے جو احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھی لکھوایا ہے. کس سے لکھوایا، کہاں لکھوایا، یہ تفصیل تو ہمارے بس کی نہیں ہے کہ ہم اس کو بتا سکیں. جن کو بتانا چاہیے تھا وہ اتنے مغفل نکلے کہ انہوں نے تو جو 10 احکام کہاں گئے ان کو اس کی بھی ہوش نہ رہی. تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. الحمدللہ کہ یہ اللہ ہی کا فضل ہے، ورنہ اپنا تو کیا مسلمانوں کا، انسانوں کا کیا کمال ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن بہرحال یہ سعادت مسلمانوں کو ملی ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کے تعلق سے ایک ایک چیز کو محفوظ رکھا ہے کہ کون سی سورت، کون سی آیت کب اتری اور کس طرح سے اتری، اور کتابت کرنے والے وحی کے کون کون لوگ تھے. صحابہ میں کن کن لوگوں نے وحی کی کتابت کی ہے، وہ سارے نام جو ہیں محفوظ ہیں. تو بڑی بات ہے، ورنہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کن سے لکھوایا کچھ پتہ نہیں. لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ لکھا ہوا حصہ تھا، اسی کو لوگ تورات سمجھا کرتے تھے. اور ان کو یہ ہوا کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے لکھوا دیا تھا اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک صندوق کے اندر، ایک باکس کے اندر یہ تورات کے یہ حصے جو ہیں محفوظ رہتے تھے. لیکن یہ تھا کہ چونکہ لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا تھا یا وہ بیان ہوتا تھا تو لوگوں نے اس کا ایک دوسرے سے تذکرہ بھی کیا کہ موسیٰ علیہ السلام فلاں وقت میں اللہ کا یہ حکم سنا رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ 10 حکم آئے تھے. اس طرح کی بات یوں زبانی چلا کرتی تھی. لیکن جہاں تک اصل کتاب جو ہے لکھی ہوئی، دونوں حصے اس کے، وہ ایسا نہیں تھا کہ اس کی کاپیاں اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہوں جس طرح سے قرآن کو پھیلایا گیا، وہ صورت نہیں ہوئی تھی. لوگوں کو نہ اس کی تلاوت ہوتی تھی جس طرح قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہے، وہ تلاوت کا معمول پچھلی کتابوں کا تھا ہی نہیں. اس لیے کہ وہ اصل میں الفاظ اللہ کے تھے نہیں، وہ تو مضمون اللہ کی طرف سے ایک آیا، اس کو کہیے اس کی تلاوت کہاں سے کی جائے گی. وہ تو ایک یوں کہ یہ حکم ہے، حکم کو جان لینا کافی ہے، حکم پر عمل کرنے کا مطالبہ ہے، عمل کر لینا کافی ہے. لیکن وہ الفاظ جو ہے وہ ریسائٹ کرنے کے واسطے تو اترے ہی نہیں تھے. اس واسطے ریسیٹیشن ہوتا بھی نہیں تھا، تلاوت نہیں ہوتی تھی. یہ بات قرآن حکیم کی خاص ہے، اسی لیے اسی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے. دنیا میں اور اللہ کی کسی کتاب کو نہ پہلے کبھی قرآن کہا گیا، اب تو سوال ہی نہیں ان کو قرآن کہے جانے کا. اس لیے کہ وہ پڑھی جانے والی کتابیں نہیں تھیں، وہ صرف اس لیے آئی تھی اللہ کا حکم پہنچانے کے واسطے. یہ ہے اللہ کا حکم، یہ کام اس طرح سے کرو. تو یہ ہوا کہ وہ اس وقت کے اندر رہی وہ کتابیں. موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، اس کے بعد ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، تو اس گھرانے کے کچھ تبرکات بھی اسی صندوق میں رکھے رہے. لیکن اور اس صندوق کے بارے میں اسرائیلیوں کا کچھ دنوں تک تو یہ رہا کہ بھئی اس میں تورات ہے اور اس میں فلاں فلاں چیز ہے. اس کی ایک آدھ کاپی ہو سکتا ہے باہر بھی رہی ہو، لیکن اسرائیلیوں کی اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے دشمن جو ان پر بار بار حملے کرتے رہے، تو وہ جو باہر جو اس کی نقلیں تھیں وہ تو وہ جلا کر بھسم کر کے چلے جایا کرتے تھے، وہ رہتی ہی نہیں تھی. تابوت کے اندر جو ایک نسخہ تھا وہ رہ گیا تھا، اور آگے چل کر کے نسلوں کو یہ بھی پتہ نہیں رہا کہ اس کے اندر تورات رکھی ہوئی ہے. ان کو یہ تک معلوم نہیں تھا تورات اس کے اندر موجود ہے.
اس کے اندر کی تورات کا کیا مطلب؟ خود ایک کنیسہ یا صومعہ عبادت خانہ جو بھی کچھ کہیے کہ اس میں ایک تورات کی ایک نقل رکھی ہوئی تھی جو ان کے مذہبی لیڈر کو وہ ملی، رہبائی کو، تو اس نے لے جا کر کے سرکاری سیکرٹری جنرل جو ہوتا ہے، کیا کہیے اس کو، وزیر اعظم، پرائم منسٹر گورنمنٹ کا، اس کو لے جا کر دیا کہ یہ میں جو عبادت خانے میں گھسا تو اس کے فلاں ایک طاق کے اندر یہ عجیب چیز رکھی ہوئی ہے۔ تورات ان کے نزدیک عجیب چیز ہو گئی تھی، یہودیوں کے نزدیک یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ تورات کیا ہے۔ یہ باہر ایک نسخہ ان کو ملا، وہ بھی ان کو عجیب معلوم ہوا۔ صندوق کے اندر جو کچھ تھا وہ تو انہوں نے صرف یہ سمجھا ہوا تھا کہ یہ اس میں کچھ تبرکات ہیں، ان کی موجودگی کو ہمارے بزرگوں نے بڑی اہمیت دی، اس کی وجہ سے ہم کو برکتیں ملتی ہیں اللہ کی، اتنی بات ان کو معلوم تھی۔ سمجھا؟ جیسے آج کل ہم لوگوں میں تو یہ ہو گیا، قرآن شریف کے تعلق سے بس اتنی بات ہے، اس سے برکتیں آتی ہیں۔ اس کو گلے میں لٹکا لو یا اس کو گلے طاق میں رکھ دو، اندر اس میں کیا لکھا ہوا ہے وہ تو کچھ لوگوں دوسروں کا کام ہے، وہ ہمارا کام ہے۔ برکتوں کے واسطے قرآن ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہے قرآن کے اندر برکت نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ اس کے یہ معنی نہیں ہے بے شک، مگر قرآن کیا برکتی کے واسطے اترا ہے۔ اسی بات کو میں نے پتہ نہیں میں نے کبھی کہا نہیں کہا، جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا باعث برکت نہیں تھا کہ نہیں تھا؟ باعث برکت ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا آپ یہ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد دنیا میں برکت پہنچانا تھا؟ یہ تو نہیں کہیں گے نا۔ آپ کے آنے سے برکتیں ہوئی ہیں بلا شبہ، کوئی شبہ نہیں، آپ کا وجود برکتوں کا سامان ہے، لیکن آپ برکتوں کے واسطے نہیں آئے، آپ ہدایت کے لیے آئے دنیا میں۔ سمجھا؟ اب جس طرح سے اس بات کو میں اللہ تعالیٰ فتنے سے بچا رکھے، لیکن میں بتانے پر مجبور بھی ہوں بات چیزوں کو، کہ جہاں تک میلاد کا تعلق ہے، کتابیں جو میلاد کی ہیں ان کے پڑھنا یا اس کی مجلس قائم کرنا، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے برکت حاصل ہوگی، ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہوگی برکت، مگر سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی بایوگرافی جو ہے، کیا صرف اسی واسطے رہ گئی کہ اس سے برکتیں حاصل کی جائیں؟ آپ کی بایوگرافی کا اتنا حصہ ہم بیان کر دیں جس میں ہمارے لیے کوئی ڈیمانڈ نہ ہو، ہمارے لیے کوئی سنت نہ ہو، ہمارے لیے کوئی ایگزامپل نہ ہو، ہمارے لیے کوئی گائیڈنس نہ ہو، صرف اتنا حصہ ہم بیان کر دیں، اور باقی یہ کہ آپ کے نبوت ملنے کے بعد آپ نماز کس طرح پڑھ کرتے تھے، وضو کس طرح کرتے تھے، آپ نے فیصلے کس طرح کیے، آپ نے مہربانیاں کس طرح کی، آپ نے بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح گزر کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں لپیٹ کر رکھتے ہیں، ہم اس کو دیکھیں نہیں، اس لیے کہ برکت تو صرف آپ کے ولادت با سعادت کے تذکرے سے حاصل ہو جائے گی۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دنیا میں آئے تھے کہ برکتیں بس حاصل کر لو اور کچھ نہیں؟ یہ ہے وہ ظلم کہ جو ہم نے نبی کے تعلق سے کیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کے تعلق سے بھی کیا ہوا ہے۔ قرآن سے برکت خود بخود آئے گی، لیکن قرآن جس مقصد کے لیے آیا وہ مقصد اس سے حاصل کیجئے، اور وہ ہے ہدایت، تلاوت کرنا اس کا اور اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنا، اور کوشش یہ کرنا کہ اس پر عمل ہونا، برکت خود بخود آئے گی۔ سمجھ میں آیا؟ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، میرے آواز میں اگر آپ تیزی دیکھ رہے ہیں تو وہ اس لیے دیکھ رہے ہیں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے نبی کو نہیں پہچانا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں آپ سے کہ صرف انہوں نے اپنا یہ نظریہ بنا لیا کہ نبی جو ہیں بڑے مقدس تھے۔ سمجھ میں آیا؟ میں یہ کہتا ہوں صحیح، بالکل صحیح، مگر نبی کا مرتبہ پہچاننے کے یہ معنی کہاں سے ہوئے کہ نبی مقدس تھے؟ سارے انبیاء مقدس ہوئے ہیں، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہوئی اگر صرف یہ کہہ دیجئے کہ مقدس سے متبرک تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر دماغ کی کھڑکیاں کھول کر کے اور دروازے کھول کر کے کہ جس میں روشنی باہر سے آئے، اگر سیرت پاک کا مطالعہ کیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک وہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس میں اس قدر موتی اور ہر طرح کے جو ہیں قیمتی چیزیں بھری پڑی ہوئی ہیں، اور وہ سب کی سب بھی ایک یوں نہیں کہ کچرا بھی ہے اس کے اندر اور قیمتی چیزیں بھی ہیں، بلکہ ہر چیز قیمتی ہے اور ہر چیز کا ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے۔ ایک فلسفہ ہے
ایک حکمت ہے، ایک وزڈم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے اندر۔ اب ایسی قیمتی چیز کو ہم صرف یوں کہہ کر کے ہم مقدس ہے ہم بیٹھ جائیں، متبرک ہے ہم بیٹھ جائیں، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ میاں آپ کاغذ کے اندر تمباکو لپیٹ کر سگریٹ بنتی ہے، صحیح ہے، مگر جو $100 کا بل ہے وہ جو پیپر ہے اس سے تو آپ سگریٹ نہیں بنائیں گے، اس کے اندر آپ تمباکو ڈال کر کے اور اس کا رول کر کے آپ سگریٹ پینے بیٹھ جائیں، یہ اس $100 کے بل کی توہین ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آیا؟ آپ کہیں گے پیپر ہی تو ہے، پیپر کے اندر فرق ہے، سمجھ میں آیا؟ آپ ایک پینی کا سے پہلے کے 10 پیپر لے کر کے آپ اس سے سگریٹ بناتے، وہ سگریٹ آپ $100 کے بل کی بنا رہے ہیں۔ یہ ہے، اگر یہ حماقت ہے اور یہ دیوانہ پن ہے تو ہمارا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت کا جو ہے مطالعہ ہونا چاہیے، آپ کی سیرت پر تقریریں ہونی چاہیے، اس کو بڑے اور اچھی تقریریں وہ ہونی چاہیے کہ جو واقعتاً سیرت پر جس کی نظر اچھی ہو، جس کا مطالعہ اچھا ہو۔ سمجھ میں آیا؟ یہ پارٹ ٹائم والی بات نہ ہو کہ جناب کل کو تقریر کرنی ہے تو اس رات کو انہوں نے کبھی ذرا سا دیکھ لوں سیرت کو، کون سی کتاب مولوی صاحب ذرا بتائیے۔ میں ایک دفعہ گیا جموں، وہاں سیرت کا جلسہ تھا، میں آپ کو ہم مسلمانوں کے لطیفے سنا رہا ہوں، میں غیر مسلموں کو چھوڑ دیجئے، ہم لوگوں کی حالت کیا ہے۔ تو وہاں جموں میں وہ اس وقت شیخ عبداللہ مرحوم بھی زندہ تھے اور ان کی بھی اسی میں تقریر ہونی تھی عشاء کے بعد جو ہمارا تقریر تھی، تو یہ مجھے یاد نہیں رہا پہلی میری تقریر تھی یا شیخ عبداللہ کی تھی، انہی کی پہلے ہونی تھی، یہ کام منسٹر اتنی دیر تک ٹھہرتے۔ تو میرے برابر میں اسٹیج پر ایک صاحب بیٹھے تھے، خیر وہ کسی کی تقریر چل رہی ہوگی، وہ مجھ سے کہنے لگے، وہ تو معلوم ہو گیا کہ جیسے میں حلیے میں تھا تو ایسے حلیے والے کو ایک کو پکڑ کے ضرور لایا کرتے ہیں جلسے والے، ورنہ تو پھر وہ جلسہ جو ہے وہ دین کا نہیں رہے نا بھائی، اگر ضرور وہ ان کو بھی لانا ہے مگر ایک بندر کو ضرور لانا چاہیے نچانے کے واسطے۔ تو وہ اس واسطے ہماری صورت دیکھنے کے بعد جو ہے وہ تو متعین تھا کہ یہی وہ مولوی صاحب ہیں جن کی اصل تقریر ہونی ہے۔ تو وہ میرے برابر میں جو پوچھے کہاں سے آئے ہیں، تو میں نے کہا میں دیوبند سے۔ ہاں تو وہ آپ ہی کی تو اصل تقریر ہونی ہے۔ میں نے کہا جی اچھا۔ تو وہ کہنے لگے میں بھی تقریر کرنے کے واسطے آیا ہوں، میں جموں میں میں فلانے اس کا پروفیسر ہوں، ذرا آپ مجھے بتائیے محمد صاحب کے بارے میں مختصر سا، تو میں ذرا مجھے بھی تقریر کرنی ہے۔ آپ سمجھے؟ یہ حالت ہے ہمارے جلسوں کی۔ ظاہر ہے کہ بن بلائے تو وہ نہیں آیا نا، وہ تو بلائے سے آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے بھی تقریر کرنی ہے، ذرا محمد صاحب کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بھی کچھ بتا دیجیے مختصر۔ میں اس کو بتاؤں گا کہ صاحب وہ ایک جب وہ کیا نام ہے، ایک صاحب تھے جو مکے میں پیدا ہوئے تھے، مدینے میں چلے گئے تھے، اور انہوں نے کچھ لوگوں کو کہ ایک دین کی دعوت دی، اللہ خیر صلی اللہ ہو گئی محمد صاحب کی بایوگرافی۔ وہ جو ایک آپ نے سنا ہوگا لطیفہ کہ وہ ایک صاحب جو ہیں وہ کہیں دو دوست تھے، کھانا کھایا کرتے تھے، وہ دوسرے صاحب جو ہیں وہ کھانے میں بہت تیز، دن وہ کھائے چلے جائیں، دوسرا آدمی بیچارہ دیکھتے رہ جائے، وہ بعد آہستہ تھانے والے، بعض تیز کھانے والے، وہ تیزی سے کھا جاتا، وہ آہستہ رہ جاتا۔ وہ بڑا پریشان، اس نے کہا بھائی آج ایک ترکیب ہے، اس کو باتوں میں لگاؤ، یہ نالائق جلدی کھا جاتا ہے اور مجھ سے نہیں کھایا جاتا، میں نقصان میں رہتا ہوں، اس کو بات میں لگانا چاہیے، یہ باتوں میں لگ جائے گا تو پھر میں اپنی رفتار کے مطابق میں بھی اپنا پیٹ پڑ لوں گا۔ تو آخر کو جب شروع ہوا تو اس نے کہا کہ میاں یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، یہ کیا قصہ لوگ بتاتے ہیں؟ انہوں نے سوچا قصہ یوسف شروع کرے گا پوری کہانی تب تک تو میرا پیٹ بھر ہی جائے گا، سمجھ میں آیا؟ اس لیے لمبا قصہ اس نے پوچھا۔ وہ اس سے بھی زیادہ ہوشیار، اس نے کہا کہ پدر بود اور کیا پسر گمگشتہ بازیافت، پدر بود پسر گمگشتہ بازیافت، ایک ابا تھے، بچہ کھویا گیا، بعد میں اسے مل گیا اور اس نے کھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا لو بھائی یہ ترکیب بھی بیکار گئی۔ آج ہماری حالت جو ہے وہ یہی بن کے رہ گئی، سمجھ میں آیا؟ ہم کو چاہیے اختصار، سمری۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں کہہ رہا تھا قرآن اور آپ کی سیرت یہی دو چیزیں ہیں کہ جس کا فلسفہ اور اس حکمت اور وزڈم کو جن لوگوں نے نہیں پایا ہے وہی دراصل صرف عقیدت مندی میں کہ صاحب برکت اس سے بھی لے لو، برکت اس سے بھی لے لو۔ تو اس قرآن کو تو بس اس لیے رکھ لیا
کہ صاحب گھر میں اسے برکت آئے گی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز یہ کبھی نہیں فرمایا قرآن کے نسخے کو گھر میں لے جا کر رکھ لو برکت آئے گی۔ ہاں یہ ضرور کہا کہ جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جائے گا اس میں برکت آئے گی، جس میں نہیں پڑھا جائے گا اس میں نہیں آئے گی، یہ ضرور کہا۔ کیسا ہمارا ایمان ہے نبی پر؟ اجی آپ نے سمجھا یا رسول اللہ، ہمیں معلوم ہے قرآن کے خالی رکھنے سے برکت آ جاتی، آپ کو نہیں پتا چلا؟ یہ ہے ہماری حالت۔ تو اس لیے بزرگوں دوستو، جہاں تک اس کا ہے تورات کا، میں اس پر کہہ رہا تھا کہ ان کو بھی یہی حالت تھی کہ تابوت کے اندر جو تھا بس ان کو کیا اس میں رکھا ہوا یہ معلوم نہیں تھا، یہ تھا کہ باپ دادا اس کو متبرک سمجھتے رہے ہیں، اس سے برکتیں آتی۔ لیکن ایک وقت آیا، ایسی قوم کا جو حال ہوا کرتا ہے، میں اس لیے تو بڑی تفصیل سے بتا رہا ہوں یہ ساری باتیں، ایسی قوموں کا جو حال ہوا کرتا ہے وہ ان کا ہوا کہ وہ تابوت بھی ایک وقت آیا چھن گیا، جس کا تذکرہ ابھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ سمجھ میں آیا کہ وہ تابوت بھی ان سے چھنا۔ طالوت اور جالوت کے قصے میں آ چکا ذکر کہ جب طالوت کو بادشاہ بنانے والی بات ہوئی اور قوم نے اس کو رد کیا کہ یہ کہاں سے بادشاہ ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ یہی بادشاہ ہے، اللہ نے اسی کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے، اور اللہ کی طرف سے مقرر ہونے کی ایک نشانی اور علامت یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے وہ تابوت تمہارے پاس آ جائے گا کہ جس میں تمہارے واسطے سکینہ ہے، اطمینان اور سکون کا سامان ہے۔ تو اطمینان اور سکون چاہے تو واقعتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس بخش کی وجہ سے اترتی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سکینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے اس میں سکینہ ہے۔ بے شک براہ راست یہ معنی اس کے نکل رہے ہیں، مگر یہ بھی ہے کہ ان کا خود بھی عقیدہ یہ تھا بخش گیا تو ہم پٹے، جب سے ہم خوب پٹ رہے ہیں بخش آ جائے گا کچھ نہ کچھ برکت آئے گی، یہ بھی ان کا خیال تھا۔ غلط نہیں تھا، صحیح تھا، میں یہ نہیں کہتا غلط تھا، صحیح تھا، مگر جو بات غلط تھی وہ یہ تھی کہ تورات کو انہوں نے صرف برکتوں کا سامان سمجھ لیا تھا، جس طرح ہم نے قرآن کو صرف برکت کا سامان سمجھا۔ دیکھیے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، مثال اور آگے بڑھ کر، قرآن حکیم کو خود قرآن نے شفا کہا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سمجھ میں آیا؟ تو قرآن نے شفا کیا، شفا کے معنی کیا ہوئے؟ یہی ایک آیت لکھو کاغذ پر گھول کے پی لو؟ ظاہر ہے کہ ہم یوں نہیں کہیں گے کہ یہ غلط کیا جا رہا ہے، بالکل صحیح ہے۔ اگر کوئی آیت ہے اور کوئی بھی عالم یا کوئی بزرگ جو بھی ہے یا عامل، اگر وہ کوئی آیت لکھ کر کے پڑھ کر دم کر دے یا لکھ کر کے گلے میں ڈال دے یا یوں کہیں کہ صاحب اس کو گھول کر پی لیجئے، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہا جائے گا غلط ہے، لیکن کیا قرآن اسی لیے آیا ہے؟ کون ہے جو یہ کہہ دے کہ ہاں قرآن اسی بات سے اترا ہے؟ شفا کے معنی وہاں ہرگز یہ نہیں تھے کہ شفا بخار میں شفا کے واسطے ہے قرآن، نزلہ ہو جائے تو اس کی شفا کے واسطے ہے قرآن، سمجھ میں آیا؟ فالج پڑ جائے تو قرآن سے اس کی شفا کے واسطے۔ شفا کا لفظ قرآن نے کہا ہے تو شفاء لما فی الصدور بھی تو ہے۔ سینے کے اندر کی جو بیماریاں ہیں، سینے کے اندر کی بیماریاں کینسر، ہارٹ اٹیک مراد نہیں ہے، بلکہ وہ روحانی بیماریاں مراد ہیں، اخلاقی بیماریاں مراد ہیں، کہ قرآن جو آیا ہے وہ روح کی اور ہماری جان اور سول کی جو روگ اور بیماریاں ہیں، جس کا علاج کسی ہاسپٹل کے اندر کسی میڈیکل کالج میں نہیں ہوتا، اس کا ان بیماریوں کا علاج کرنے کے واسطے قرآن آیا ہے۔ ہاں یہ تو اصل ہے، مقصد قرآن کا، یہ اصل شفا ہے قرآن کی طرف سے، مگر یہ جس طرح سے معنی اصل ہوا کرتے ہیں ہر کلام میں، مگر قرآن کے الفاظ بھی بے مقصد نہیں ہیں۔ قرآن پاک کے معنی کے ساتھ الفاظ اور حروف میں بھی برکت اور اثر موجود ہے اللہ کے کلام ہونے کا، ٹھیک اسی طرح سے اس کی شفا اصل تو ہے روح کے واسطے، لیکن بدن کو بھی اگر شفا اس سے مل جائے تو یہ یوں کہیے کہ نمبر 2 کی بات ہوگی، یا یہ اس کا ایک الگ ایک برکت اس کی ہوگی، مگر اصل برکت اور اصل مقصد اور اصل رحمت قرآن کی جو ہے وہ یہ کہ یہ شفاء لما فی الصدور ہے۔ تو میں بہرحال تورات کے بارے میں یہ تھا کہ وہ اس تابوت میں تھا، یہاں تک کہ ایک وقت پھر وہ آیا کہ وہ تابوت بھی ختم ہوا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی جلا کر خاکستر کر دیا گیا، وہ بھی ختم ہوا۔ جب بخت نصر نے آ کر کے اور تباہی مچائی ہے بیت المقدس میں، تو وہ تابوت بھی ختم، وہ بھی آگ میں جل گیا، وہ بھی رخصت ہو گیا، نسخہ جو ایک باقی رہ گیا تھا۔
تابوت کے اندر حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نبی بنائے گئے، اور وہ زمانہ ہے کہ جس وقت اسرائیلی قید میں تھے بابل کے، عراقیوں کے، اور آخرکار کتنے سالوں کے قید کے بعد جس میں ایک جنریشن اس میں یا دو جنریشن آئے ہیں، عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا وہی زمانہ ہے۔ تو اب ان کو رہائی ملی اسرائیلیوں کو، عزیر علیہ السلام واپس آئے ہیں اسرائیلیوں کے ساتھ، پھر فلسطین کی طرف واپس آئے۔ تو عزیر علیہ السلام نے کچھ پرانے بڑے بوڑھوں سے، اچھے لوگوں سے، دیندار لوگوں سے جو بھی باقی رہ گئے تھے، ان سے سنا کر کے، بہرحال نبی تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کی نصرت اور مدد ہوئی، اور وہ احکام جو تھے وہ بھی، اور اسی طرح سے وہ سارے واقعات جو بزرگوں سے سن رکھے تھے ان سب کو پھر سے لکھوایا۔ وہ آگے چل کر کے آج اس کو کہا جاتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، وہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ تو اس میں اصل تورات جو ہے وہ بھی ہے، لیکن ساتھ میں لوگوں کے قصے بتلائے ہوئے رپورٹیں وہ بھی سب اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اصل تورات اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، کہیں کہیں منتشر، تو پورا حصہ وہ تورات کا نہیں ہے، اس کا تھوڑا ہی حصہ ہے۔ جہاں یہ کہا گیا اللہ یہ فرماتے ہیں، جہاں یہ بات ہوئی کہ موسیٰ کی اللہ سے ہم کلام ہوئی، فرشتے سے بات ہوئی، وغیرہ وغیرہ، وہ ہیں تورات کا حصہ۔ باقی زیادہ بڑا حصہ جو ہے وہ رپورٹیں ہیں کہ جو سننے والے یا سننے والوں سے بھی سننے والے اور ان سے بھی سننے والوں نے جو کچھ بیان کر دی۔ یوں کہیے کہ ان کا درجہ ایسا ہے کہ جیسے زیادہ سے زیادہ میں حدیث کا لفظ بھی نہیں بول سکتا، حدیث کا ہو جیسے ہسٹری کا ہے، تاریخ کا۔ یہ ایک تاریخ ہے اور ایک ہسٹری ہے، اس سے زیادہ اب کچھ نہیں رہی، مگر اس میں وہ تورات کے حصے منتشر موجود ہیں۔ اسی طرح سے انجیل کی حالت ہے کہ انجیل دراصل وہ باتیں ہیں، وہ وحی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وقتاً فوقتاً حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتی رہی، اس کا نام ہے دراصل انجیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ بات کہتے کہ آسمانی باپ یوں کہہ رہا ہے اور آسمانی باپ کا مقصد یہ ہے، جو بھی بات کہ وہ محسوس ہوتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات جو ہے پیغمبرانہ بات ہے، بس اسی کا نام انجیل ہے۔ باقی جو حواریین نے، رپورٹرز نے، جو کچھ یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ جا رہے تھے تو انہوں نے خطبے میں یہ بات کہی، انہوں نے تقریر میں یہ بات کہی، وہ ساری مل کر کے جو ہے اس کو یوں نہیں کہا جائے گا انجیل ہے۔ انجیل صرف اس حصے سے وہ حصہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بیان کر دیا، وہ اس نیو ٹیسٹمنٹ میں شامل ہے، مگر پورا نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ انجیل نہیں۔ اسی بات سے آج ان سے جا کے پوچھو کہ وہ جو ہے گاسفر کہاں ہے، وہ تو بغلے جھانکنے بیٹھ جاتے ہیں، گاسفر ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ گاسفر الگ سے کوئی چیز نہیں، وہی احکام جو ہیں، وہی خطبات، وہی الفاظ، کلمات طیبات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جس کو رپورٹرز نے لیا ہوا ہے، جو اس کتابوں کے اندر موجود ہے، اسی کو قرآن انجیل کہتا ہے۔ یہ پوری کتابیں جو ہیں متی اور یہ جو ہے مرقس اور وغیرہ وغیرہ لوقا، یہ ساری از اول تا آخر انجیل نہیں ہے، اور نہ انجیل وہ کہیں اور ہے الگ سے، وہ اسی کے اندر خطبات ہیں اور ملفوظات طیبات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے، جو اللہ کی طرف سے آئے۔ یہ کمال قرآن شریف کا ہے کہ قرآن شریف از اول تا آخر وہ الگ سے موجود ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے۔ اس میں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ نہیں ملے۔ سمجھ میں آیا کہ نبی نے جو کچھ کہا ہو آخر کو وہ بھی تو کہا جا سکتا ہے وہی ہے، لیکن اس وحی کو اس وحی کے ساتھ نہیں ملایا گیا۔ ہاں یہاں یہ تقسیم تو علماء نے اسلام کے اسکالرز نے کی کہ وحی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ یہ تصور تو پہلے کبھی تھا بھی نہیں پچھلی امتوں کے اندر کہ وحی کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وحی متلو اور ایک وحی غیر متلو، یعنی وہ وحی کہ جس کو ریسائٹ کیا جانا ہے، جس کی تلاوت کی جانی ہے، وہ تو قرآن ہے، اور دوسری وحی وہ کہ جس کو ریسائٹ نہیں کیا جانا، تلاوت نہیں ہونی ہے، وہ جیسے احادیث ہے، سمجھ میں آیا، وہ وحی کہلائیں گے۔ اب حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ یہ فرما رہے ہیں، وہی ہے وہ، جبھی تو اس کو اللہ فرمانا کہیں گے آپ، لیکن وہ وحی متلو نہیں ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، معنی جو ہیں وہ پیغام وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے،
آپ پر وہ بات فرشتے نے پہنچا دی، آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا ہے، تو وحی غیر مطلوع ہوگی، اور یہ قرآن جو ہے یہ وحی مطلوع ہے۔ اس بات سے ان میں بھی اہتمام ہونا چاہیے بے شک ان احادیث میں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے ہیں ان میں تبدیلی نہ ہو۔ چنانچہ بعض محدثین نے اس کی کوشش بھی کی ہے، لیکن بعض دوسرے محدثین کا یہ خیال یہ ہے، اور بعض صحابہ کا بھی خیال ہے کہ حدیثوں میں ہم اس کے پابند نہیں ہیں کہ اگر ہم نے اس کے خلاف ورزی کی تو گنہگار ہوں گے کہ ہم اس میں الفاظ کے اندر فرق کر دیں، کیونکہ وہی مطلوع نہیں ہے۔ تو جس بات سے، جن لفظوں سے وہ معنی اور مقصود ادا ہو سکتے ہوں وہ الفاظ استعمال کر لیے جائیں۔ ہاں، پریفر کس کو کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اپنے الفاظ کو پریفرنس اسی کو دیں گے، یہ بعض حضرات کا خیال۔ لیکن جہاں تک قرآن شریف کا تعلق ہے اس پہ تو سبھی کا اتفاق ہے، اس میں تو کوئی بھی چیز جو ہے اس میں نہ ہٹا سکتے ہیں، نہ گھٹا سکتے ہیں، نہ بڑھا سکتے ہیں، کوئی چیز ہے ایز اٹ از، اس کو لے کے چلنا ہی پڑے گا، یہ ہے وہی مطلوع۔ تو انجیل اور تورات کی میں نے وہ تفصیل اس لیے بتلائی کہ قرآن اس سے ممتاز ہونا معلوم ہو جائے۔ فرمایا کہ ہم نے، اور اسی نے اتارا تورات اور انجیل کو پہلے، ہدی للناس یعنی قرآن سے پہلے ہدایت بنا کر لوگوں کے واسطے، وانزل الفرقان اور اسی نے الفرقان کو اتارا، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ حق اور باطل کے اندر امتیاز کرنے والی چیز اتاری۔ چاہے تو الفرقان یہ ان کتابوں کی، قرآن کی اور اسی طرح سے تورات کی اور انجیل کی خصوصیت ہو، یا یوں کہیے کہ ہر وہ چیز، اس لیے کہ تورات کو بھی الفرقان کہا گیا ہے، انا انزلنا التوراۃ فی، اس میں کسی جگہ الفرقان کا لفظ بھی ہے، اور جہاں تک قرآن شریف کے تعلق سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، تو کتاب اللہ کی کتابیں جو ہیں وہ بھی فرقان ہیں، خود انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی تو فرقان ہیں، اور ان کے معجزات جو ہیں وہ بھی فرقان ہیں، کیونکہ فرقان سپر فارم ہے فارق کی۔ فارق کا مطلب یہ ہے کہ فرق کر دینے والا، اسی واسطے فارسی میں بھی تو یہ لفظ فرق جو استعمال ہوا ہے، یہ مانگ، جو بیچ میں بالوں کے بیچ میں مانگ ہوتی ہے، اس کو فرق کہتے ہیں۔ زفرق تا بقدم ہر کجا کے می نگرم، تو یہ جو ہے یہ فرق، یہ ہے مانگ کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ بالوں کو دو حصوں میں بانٹ دیتی، سمجھ میں، یہ مانگ جو ہے وہ فرق کہلاتی۔ تو دو ممتاز کر دینے والی ایک کو دوسرے سے، یہ ہے فارق۔ نبی کا آنا، کتابوں کا آنا اور نبی کے معجزات، ان میں سے ہر چیز کیا ہے؟ حق اور باطل کو ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز کر دیتی ہے۔ تو یہ فرقان سپر فارم، اور نہ کچھ میں کوئی کسی طرح کا کنفیوژن اور کسی طرح کا شک اور شبہ اور کسی طرح کا گنجلک وہ نہیں باقی رہتا، ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو یہ وانزل الفرقان کو الگ سے اسی لیے بتلایا کہ اس میں تمام کتابیں بھی آ جائیں اور انبیاء بھی آ جائیں اور ان کے معجزات بھی آ جائیں، یہ اسی کے اتارے ہوئے ہیں۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید، فرمایا جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب ہیں اور انتقام لینے والے ہیں۔ بس انشاءاللہ بقی آئندہ 5 اور قرآن شریف کا صفحہ 122۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات،
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العظيم. फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर कोई भी चीज जमीन में और न आसमान में उससे छुपी हुई नहीं है, मख्फी नहीं है उस पर। जमीन के कितनी भी तहों के अंदर और पर्दों में कोई चीज छुपी भी हो, पत्थरों की चट्टानों के अंदर कितने परत हैं और उसमें भी अगर कोई कीड़ा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे वाकिफ और उसको वहां रोजी पहुंचाते हैं। तो कोई चीज छुपी हुई नहीं अल्लाह से। ये बात इसलिए फरमाई कि जो पिछली आयत में यह आया इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद, जो अल्लाह की आयतों का इंकार करते हैं उनके लिए सख्त अज़ाब है। तो ख्याल करेगा भाई इतने दुनिया के इंसान और उनके इतने आमाल
اس میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، کہ ایسی بھی کہ اللہ میں ہر ایک بات کا پتہ چل جائے گا ہر آدمی کا. اللہ سبحانہ و تعالی سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. قرآن شریف میں جیسے فرمایا کہ ایک درخت کا پتا بھی جو گرتا ہے درخت سے وہ وہاں سے جدا نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ کے علم میں یہ بات ہے. الا فی کتاب مبین ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. تو گیہوں کا کوئی دانہ، چاول کا ایک دانہ یا کوئی بھی چیز زمین کے اوپر گری ہے، ہوا کے جھونکے سے گری ہو، کسی آدمی کے ڈالنے سے گری ہو، اللہ کے علم ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ اس کا علم ایسا گری تو پتہ چلا، ایسا ہی نہیں ہے، بلکہ الا فی کتاب مبین فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے اللہ میاں کیا کہ فلانا پرندہ منہ میں ایک دانہ لیے ہوئے ہوگا اور وہ درخت پہ بیٹھے گا اور اس کے منہ سے وہ چونچ سے وہ گرے گا اور زمین پہ آ جائے گا. ہوا کے جھونکے چلیں گے اور کھیت کو وہ ہلائیں گے اور بالوں کے اندر سے کچھ گیہوں کے دانے، چاول کے دانے گر کر کے زمین میں پہنچ جائیں گے. یہ کہاں کہاں ہوگا؟ یہ ساری بات اللہ کے علم میں ہے اور وہ پہلے سے کتاب کے اندر لکھی ہوئی فی کتاب مبین. تو واقعے کے بعد علم نہیں ہوتا اللہ کا، واقعے سے پہلے اللہ کا علم ہے کہ ایسا ہونا ہے. اور تو اس لیے اعمال کا حساب و کتاب اور ان کی سزا اور جزا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اس لیے کہا کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. دوسری بات یہ کہ جب اس کو کہا کوئی چیز مخفی نہیں اللہ سے، تو اس کے لیے آگے ایک خود ہماری ہی اپنی حالت کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. تم نے دیکھا کہ رحموں کے اندر اللہ ہی تو جیسے چاہتا ہے وہ نقشہ گری کرتا ہے. وہ صورت کس نے بنائی؟ رحم کے اندر، جس کے لیے قرآن شریف میں کہا فی ظلمات ثلاث، تین اندھیریوں کے اندر ایک بچہ پرورش پا رہا ہے. کہ صاحب ایک تو اوپر سے پیٹ ہے، پھر اندر سے رحم ہے، پھر اس رحم کے اندر اس بچے کے اوپر ایک اور جھیلی لگی ہوئی ہے. ان تین ظلمات اور تین اندھیریوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی، اور پھر وہ کہیں ایسا بھی نہیں کہ کہیں ہول ہے، سمجھ میں آیا؟ کسی سوراخ کے راستے سے وہ کاریگری ہو رہی ہے کہ جیسے وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی، اب ماشاءاللہ اب تو اس زمانے میں اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ صاحب اتنا سے ایک وائر کے آخر کنارے پر وہ لگا دیتے ہیں، کیا نام ہے، کیمرہ، وہ جا کر اندر سے پکچر لے آتا ہے. مگر اس کے جانے کے واسطے بھی تو راستہ چاہیے نا میاں، بغیر راستے کیسے جائے گا وہ؟ تو کیا اللہ کی کارگزاری وہ پیٹ کے اندر کسی ایک متعین راستے سے ہوتی ہے؟ نہیں. فی ظلمات ثلاث، وہ تو تین اندھیریوں کے اندر ہے، اور وہ اندر کی وہ جھلی خاص طور پر جو بچے کو پنپٹی ہوئی اس میں تو کوئی ہول ہی نہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کیسے اس کی صورت بنا رہے ہیں کہ اس صورت گری میں نہ تو ماں کی کسی کوشش کا دخل ہے، نہ باپ کی کسی پلاننگ کا، نہ اب تک ہمارے ڈاکٹر صاحب کیا یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں، ابھی تک سائنس نے، میڈیکل سائنس نے ابھی تک یہاں تک نہ کوشش کی اور نہ اس کے کوئی ABC تک پہنچ سکے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی شکل اور صورت اور رنگ و روغن کو بدل سکیں، کلر چینج کر سکتے ہیں. ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. کیسی ناک ہو، کیسی آنکھ ہو، کیسے کان ہو، کیسے اس کے ہونٹ ہوں اور کیسا اس بچے کا کلر ہو، کسی کے بس میں یہ بات نہیں. بہت ترقی کی تو یہ کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مرد ہے کہ عورت ہے. یہ ہے ترقی. پہلے وہ دایا جو ہوا کرتی تھی اپنے وہ اندازے سے، آئیڈیا سے بتا دیا کرتی تھی، پیدا ہونے سے 2-3 مہینے پہلے بتا دیتی تھی. اللہ چاہے تو لڑکا ہوگا جی، اللہ چاہے تو لڑکی ہوگی. اور وہ
90% صحیح ہوتا تھا اور 10% غلط ہو جاتا تھا. تو دنیا آج بھی مشین یہ کام کرتی ہے, 10% غلط بھی ہو جاتا ہے. تو اس سے زیادہ علم انسان کا اور اس کی قدرت وہ نہیں پہنچ سکی کہ صاحب وہ انسان کی صورت بدل سکے جو اللہ بنا رہے ہیں, اور یہ جیسی بنانا چاہتا ہے ویسے بن جائے. هو الذی یصورکم, وہی ہے وہ ذات کہ جو صورت گری کرتی ہے رحموں کے اندر جس طرح وہ چاہتا ہے. اچھا صاحب, لا الہ الا هو العزیز الحکیم, ایسے قادر مطلق اور ایسے عالم مطلق ذات کے علاوہ وہ کون ہو پھر کہ جس کو معبود بنایا جائے؟ کیونکہ جس کو معبود بنایا جائے اس میں دو باتوں کا ہونا ضروری ہے. سمجھ لیجیے آپ, یہ